محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبر ثم إذا شاء أنشر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کما یلیق بشانہ، درود و سلام میرے اور آپ کے آقا مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ، رہتی دنیا تک آنے والے تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات پہ مالک کائنات کی طرف سے اس کی رحمت کی بارش اور برکھا نازل ہو۔ کچھ خطبات جمعات سے ہم نے عقیدہ تقدیر اس موضوع پہ گفتگو شروع کر رکھی ہے۔ اس ضمن میں پچھلے خطبہ میں یہ میں گزارش کر رہا تھا کہ جس طرح اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں تخلیق فرمایا ہے، اسی طرح رب العالمین نے ہمارے اعمال اور مقدر کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ لہٰذا جس طرح ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اسی طرح ہمارا مقدر اور ہمارے اعمال بھی اللہ کی تخلیق ہیں، اور وہ ایسا خالق ہے، ایسے مقدر بنانے والا ہے کہ اسے ہر ایک چیز کے مقدر کا بھی علم ہے اور ہر ایک چیز کی ضرورت کا بھی مکمل علم ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے تقدیر بنانے کے بعد کسی اور کو اس کا علم نہیں سونپا، نہ ہی کسی اور کو اختیار دیا، اور نہ ہی کسی اور کے ذمے اس معاملہ میں کوئی بات ہی لگئی ہے۔ رب تعالیٰ جیسے خالق ہے ویسے ہی اختیارات کا مالک ہے، جیسے خالق ہے ویسے ہی مدبر ہے، جیسے خالق ہے ویسے ہی ہر چیز اسی کے طے شدہ اندازے اور علم کے مطابق کام کر رہی ہے۔ اور اللہ احکم الحاکمین نے اس کے ساتھ ساتھ حضرت انسان کو اختیارات سے بھی نواز رکھا ہے، تاکہ اس کی جزا اور سزا، حساب اور کتاب وہ بھی صحیح عدل و انصاف کے تقاضوں کے اوپر جو ہے وہ بپا ہو سکے۔ لہٰذا پچھلے خطبہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ احکم الحاکمین کی جو لکھی ہوئی ہمارے متعلق تقدیر ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ کے ہاں ریکارڈڈ ہے، محفوظ ہے، اور پھر اللہ کے اختیارات میں ہے اس کو اوپر نیچے کرنا بھی۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ احکم الحاکمین نے اس کائنات کو بنایا، اور بنانے کے بعد علم سارا اپنے پاس رکھا۔ کسی کے پاس رب کے بتائے بغیر کوئی شخص کوئی ہستی علم غیب کا دعویٰ نہیں کر سکتی ہے۔ علم غیب تو بڑی دور کی بات ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی تو چابیاں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔
غیب ہونا کسی کے پاس یہ بڑی دور کی بات ہے. غیب کی چابیاں ہی اللہ کے پاس ہیں. لا یعلمها الا هو. پھر کسی اور ہستی کو پتا بھی نہیں وہ چابیاں کدھر پڑی ہیں. وہاں سے نکال کے کوئی ہیچ پیچ کر لے. لا یعلمها الا هو. غیب بڑی دور کی بات ہے. غیب کی تو چابیوں کا بھی اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اور بر و بحر کے اندر، لیل و نہار کے اندر، جنگل و کوہ کے اندر، فضا ہوا کے اندر، ہر چیز جو کچھ بھی موجود ہے وہ اللہ ہی کے علم میں ہے. مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں، زمین سے اگنے والا کوئی دانہ ایسا نہیں جو اس کے علم میں نہ ہو. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ. اس کائنات کی خشکی اور تری، سیاہ و سفید، ڈکی چھپی، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے. إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور اللہ نے واضح ریکارڈ اس کا محفوظ کر رکھا ہے. یہ رب تعالیٰ نے اپنے پاس کتابت قرآن کریم کے الفاظ ہیں، اور اس کی جدید اگر ٹرانسلیشن کی جائے، جدید ترجمہ کیا جائے تو ریکارڈ بنتا ہے. میں اور آپ اپنی زندگی میں، پچھلے خطبہ میں تھوڑی سی جھلکی دے کے گیا تھا، میں اور آپ اپنی زندگی میں یہاں سے وہاں تک، بچپن سے یا اس عمر تک اور آگے بھی بہت کچھ دیکھیں گے. لکھنے کی جدت سے جدت سے جدت آتی جا رہی ہے. پہلے قلم چلتا تھا، اس کے بعد پھر اور جو ہے وہ سسٹم چلا، پھر اور چلا، پھر اور چلا، اور یہاں تک کہ اب میں بولتا جاتا ہوں، کمپیوٹر لکھتا جاتا ہے. اور یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کائنات میں رب العالمین نے جو چیز بھی انسان کے لیے نعمت بخشی ہے، جو وہ سب کی سب نقل ہے، اصل اور حقیقت اللہ کے ہاں محفوظ ہے. یہاں تک کہ جو نعمتیں جنت میں ہمیں ملیں گی کھانے پینے والی، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. پھل ملے گا، اناج ملے گا، جو کچھ بھی ہماری ضرورت ہے ملے گی. ہم چکھیں گے، دیکھ کے کہیں گے یہ تو وہی تھا جو دنیا کے اندر ہم کھاتے رہے تھے، ہم پیتے رہے تھے. شکل ویسی ہوگی نا، لیکن جب زبان پہ لائیں گے اس کا ذائقہ ہی اور ہوگا. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کے نصیبے میں فرمائے. تو کہے گا مولا اس کی تو لذت ہی اور ہے، مشابہت ضرور رکھتی ہے. تو یہی وجہ ہے یہ جو زمین پہ جتنی نعمتیں آئی ہیں یہ نقل ہیں، اور اصل جس نے یہاں پہ بھیجی ہیں اصل اس کے پاس ہے، وہ کس قدر عمدہ اور بہترین ہوں. یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں. آپ معراج پہ تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اسمعوا صریف الاقلام. میں اس قدر قریب پہنچا، اس قدر قریب پہنچا کہ میں نے وہاں اللہ کے دربار عالیہ میں جو اللہ کے ملائکہ رب العالمین کے حکم سے بنی آدم کے نامہ اعمال نوٹ کر رہے تھے، میں نے ان کے کلموں کے چلنے کی آواز کو بھی سنی ہے. اب پہلے قلم چلتا تھا تو آواز کب آتی تھی؟ جو یہاں دنیا میں جدت آ رہی ہے تو اس مالک کے پاس جس نے یہاں جدت بھیجی ہے، جس کے پاس اصل ہے ہر چیز، وہ کتنی کو جدید ہوگی. اس لیے یہ کتاب ہمارے سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے. اس وقت ریکارڈ کہا جاتا تو ظاہر ہے اس وقت ایسا ریکارڈ موجود نہ تھا. تو قرآن کریم اس قدر جدید ہے کہ ہر زمانہ کے اوپر اس کے مفہوم کے اوپر یہ قرآن کریم کی آیات اور احکام پورا اترتے ہیں. لہٰذا یہ کتابت اور کتاب جب بھی لفظ آئے گا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ کے ہاں ریکارڈ موجود ہے. اور یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ، روز قیامت جب بندے کے سامنے اس کا ریکارڈ چلے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ دیکھو یہ تم ہو یا کوئی اور ہے.
تو اللہ تعالیٰ کے حضور بندہ کیا کہے گا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. مولا یہ بڑا عجیب ریکارڈ ہے، اس نے تو میرا کوئی معمولی سے معمولی لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. الا احصاها، ہر چیز کو محفوظ. اور بندہ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کتنے پیارے الفاظ ہیں قرآن کریم کے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اللہ تعالیٰ جب اس بندے کے سامنے ریکارڈ چلائیں گے تو وہ حاضر سروس بن جائے گا. اپنے عمل کو اپنے حضور اپنے سامنے حاضر پائے گا، اسی جیسا سیم وہی بندہ اس کے سامنے وہ کام کر رہا ہوگا جو دنیا کے اوپر کرتا تھا. یہاں کسی گواہی کی بھی ضرورت نہیں ہے. شاید یوں کہتے ہیں نا، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ اب زبان پہ تالا ہے. اقرار کر نہیں، تیرے ہاتھ پاؤں بولیں گی. مطلب کیا؟ جو جس ہاتھ سے کرتا رہا، پاؤں سے کرتا رہا، جو کچھ تو کرتا رہا، تیرے اعضاء تیرے سامنے وہی کام کرنا شروع کر دے. یہ ایک ریکارڈ کتنا بڑا ریکارڈ ہے. الا فی کتاب مبین، تو رب العالمین نے ایک واضح ریکارڈ رکھا ہوا ہے ہمارا. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. انا نحن نحیی الموتى، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور کریں گے. ونکتب ما قدموا وآثارهم، جو کچھ آگے بھیج رہے ہو اور جو کچھ پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہو، نکتب، ہم اس کو ریکارڈ کی شکل دے رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے واضح ہر چیز کا ریکارڈ جو ہے وہ لکھ رکھا ہے اور اس کی محفوظ کر رکھا ہے اس کو تمہارے سامنے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے حفاظت کے ساتھ ہر چیز کو بالکل محفوظ رکھا ہوا ہے. یہ رب العالمین کی تقدیر ہے جس کو اس نے بنانے کے بعد یہاں سے وہاں تک ہر چیز کو محفوظ رکھا ہوا ہے. لہٰذا رب کے علم میں بھی ہے اور رب کی حفاظت میں بھی سب کچھ ہے. اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وکل اللہ بالرحیم ملکا، اللہ تعالیٰ نے رحم مادر کے اوپر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے. اور جب رحم مادر میں نطفے کی شکل ہوتی ہے تو فرشتہ رب العالمین سے ہدایت لینے کے لیے کیا کہتا ہے؟ یقول، وہ مختلف حالات کے پیش نظر مختلف اللہ تعالیٰ سے آرڈر لیتا رہتا ہے. یقول کیا کہتا ہے؟ ای ربی نطفہ، مولا یہ ابھی نطفہ ہے. پھر 40 دن کے بعد جب علقہ جمع ہوئے خون کی شکل اختیار کرتا ہے انسان، تو پھر کیا کہتا ہے؟ ای ربی علقہ، مولا اب شکل بدل گئی ہے، یہ جمع ہوا خون بن گیا. اور پھر 40 دن کے بعد پھر جب شکل مزید بدلتی ہے، مزغہ، گوشت کا لوتھڑا اور بوٹی بنتی، تو پھر کیا کہتا ہے؟ ای ربی مزغہ، مولا اب یہ گوشت کی شکل اختیار کر گیا. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَن يَقْضِيَ خَلْقَهَا، پھر اگر اللہ نے ارادہ کیا ہوتا ہے جب کہ اس لوتھڑے کو میں نے جیتا جاگتا انسان بنانا ہے، جب اللہ فیصلہ فرما لیتے ہیں تو پھر فرشتہ اللہ کے حکم کے مطابق پھر سوال کرتا ہے، عرض کرتا ہے، مولا اذکر ام انثی، مولا حکم کیجئے لڑکے کی شکل دینی ہے یا لڑکی کی شکل دینی ہے. واہ میرے مالک کا کتنا بڑا نظام ہے. اذکر ام انثی یا ربی، اے میرے مولا اب اس کو لڑکا بنانا ہے یا لڑکی بنانا ہے؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور،
او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما. یہ اسی کی مرضی ہے، یاد رکھے. کوئی بندہ کسی زور اور طاقت سے لڑکی لڑکا اس کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. وہ چاہتا ہے تو لڑکیاں ہی دے دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے لڑکے ہی دے دیتا ہے. بیٹی کو بھی لوگ ترس جاتے ہیں. اور او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور وہ چاہتا ہے تو بچیاں بچے ملا کے دے دیتے. ملتا جلتا گلشن رب تعالیٰ بنا دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. وہ چاہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہی کچھ نہیں، جہان سے ایسی واپس چلا جاتا ہے. یہ اس مالک کی مرضی ہے. تو فرشتہ یہ گزارش کرتا ہے، اللہ کے حضور جو ہے وہ درخواست کرتا ہے، اے ربی اذکر ام انثی. مولا لڑکا بنانا ہے یا لڑکی بنانی ہے؟ اشقی ام سعید. اور مولا اس کو یہ اچھا بنے گا یا برا بنے گا، کیونکہ تو نے تو تقدیر لکھی ہوئی ہے. اللہ اکبر. یہ اچھے عمل ہوں گے یا برے عمل ہوں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ جب اس کو زندگی بخشنے لگتے ہیں تو فرشتہ پھر اللہ کے حکم کے مطابق اے ربی سوال کرتا ہے، اے میرے رب فمر رزق، مولا اس کا رزق کتنا لکھنا ہے؟ جس رزق کے پیچھے میں اور آپ جھوٹ اور سچ میں تمیز نہیں کر رہے، جس رزق کے پیچھے حلال اور حرام میں کوئی تمیز نہیں میری اور آپ، یہ رزق میرا اور آپ کا لکھا جا چکا ہے. یہ یاد رکھیے، میں نے پچھلے خطبہ میں عرض کیا ہے، رزق اتنے ہی ملنا ہے. حلال حرام کا اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے. جلد بازی کر کے حرام کے طریقے سے لینا ہے یا صبر کر کے حلال طریقے سے لینا، ملنا تو اتنا ہی ہے. ہاں اللہ برکت بھی ڈال دیتے ہیں، آگے انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں یہ بیان کریں گے. تو بہرحال مولا اس کا فمر رزق، اس کا رزق کتنا ہے، فمل اجل، اور مولا اس کی عمر کتنی ہے. عمر تو اتنی ہے لیکن برکت اللہ دے دیتے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ آئندہ جمعہ. عمر مولا کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے. فَيُكْتَبُ كَذَلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ رواہ البخاری رحمہ اللہ تعالی فی صحیحہ. پھر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس انداز سے ماں کے پیٹ میں شکم مادر میں رب العالمین اس کے سارے نظام طے فرما دیتے ہیں. یہ میری اور آپ کی تقدیر ہے. یہ سب کچھ رب العالمین کے تقدیر کا جو سیدھا سادہ بالکل مفہوم ہم سمجھتے ہیں وہ ہے اندازہ، قدر، اندازہ. اندازہ کیا ہے؟ علم کا نام ہے. اندازہ علم کو کہتے ہیں نا. ایک میرا یا آپ کا بچہ ہے، کھیل رہا ہے، ہم اس کے سامنے اس کی اٹریکشن کے لیے، اس کی دلچسپی کے لیے کوئی چیز، سامان، کوئی کھلونا دیں گے تو میرا اور آپ کا اندازہ ہوگا یہ بچہ سب کچھ چھوڑ کے اسی کھلونے کی طرف جائے گا. موسٹلی ایسا ہی اندازہ ہے نا. ہاں کبھی کبھی ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ بچہ دھیان اور وہ بچے کا نہ جائے کیونکہ ہمارا اندازہ ہے. لیکن رب کا جو علم ہے، رب کی تقدیر ہے، جو رب کا اندازہ ہے، جس طرح وہ اپنی شان میں بدرجہ اتم ہے، اپنی ذات میں پورا ہے، وہ اپنے علم میں بھی پورا ہے. وہ مالک کا اندازہ اور علم پرفیکٹ ہے، انمٹ ہے، لم یزل ہے، لا یزال ہے. نہ اسے زوال آتا ہے اور نہ ہی بچہ جب جوان ہوتا ہے بڑے علوم سیکھتا ہے اور جب بوڑھا ہوتا ہے کہتا ہے بیٹا پہلا حافظہ نہیں رہا، مجھے باتیں بھول گئی. وہ علم تو پڑھا ہوا تھا لیکن اب آہستہ آہستہ بولتا جا رہا. لیکن مالک لم یزل ولا یزال، اس کا علم ایک تو مکمل ہے اور دوسرا ہمیشہ اس کا علم ہے، معمولی سے معمولی بھی اسے لغزش نہیں آتی.
تو یہ تقدیر رب کے علم کے مطابق ہے تو پھر پرفیکٹ کیوں نہ ہو اور اسی طرح ہم کیوں نہ کریں. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے اور آپ کے ذہن میں بھی سوال آ سکتا ہے. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک جماعت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آقا اعلیما اہل الجنت من اہل النار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنتی اور جہنمی یہ واضح ہو چکے ہیں، معلوم ہو چکے ہیں؟ فرمایا ہاں. تو پھر آگے سوال کیا گیا اللہ کے رسول ففیم یعمل العاملون، پھر عمل کرنے والے عمل کیوں کریں؟ پھر تو ایسا ہی ہے نا، جو ہونا ہے ہو کے رہنا ہے، پھر عمل کیوں کرے؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میسر لما خلق لہ، رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی فی صحیح. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالی جو کسی کے مقدر میں ہے، یعنی اللہ کے علم میں ہے کہ یہ کام کرے گا، تو رب تعالی اس کو اس چیز کے لیے آسانی پیدا فرما دیتے ہیں. اس کے عمل سے اس کا عمل آسان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرما دیتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی، اما من بخل فاما من آتا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. کہ جو بندہ اللہ کی توفیق کو بروئے کار لاتے ہوئے اللہ کے احکامات پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے لیے اسی کی آسانی فرما دیتے ہیں. اور جو شخص بے دینی اختیار کرتا ہے، بخیلی اختیار کرتا ہے اور اللہ کے دین کو جھٹلاتا ہے، رب تعالیٰ اس کو اسی بے دینی کی طرف رہنمائی کر کے اسی کو اسی راستے پہ ڈال دے. بلکہ اس سے بھی واضح الفاظ قرآن کریم ایک آیت کی دوسری آیت تفسیر کرتی ہے. سورہ شمس اکثر دوست اور احباب کو یہ آتی ہوگی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. رب تعالیٰ نے 11 قسمیں اٹھائی، 11 حتیٰ کہ انسانی جان کی اس کی تندرستی کی قسم بھی اٹھائی ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، مجھے اس جان کی، اس نفس کی قسم، اس انسان کی قسم، اور مجھے اپنی قسم کہ جس نے میں نے اس کو درست پیدا کیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس کے اندر اس کے تقوی کو بھی الہام کر دیا، اس کے گناہ اور جرم کو بھی الہام کر دیا. اب بندہ کہے کہ جو ہونا ہے ہو کے رہنا ہے، یہ تقدیر والا معاملہ جو ہے نا یہ بڑے ہی سمجھ بوجھ سے کام لینے والا ہے. کیونکہ کچھ دوست احباب اس سے جب اکھڑتے ہیں تو پھر اکھڑ ہی جاتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ ایسی گمراہی سے ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدر. انسان تباہ ہو گیا، انسان برباد ہو گیا، انسان ہلاک ہو گیا. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان کو بد دعا دی گئی، اللہ کی بد دعا. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. یہ قتل الانسان ما اکفر، جیسے کہتے ہیں اس کا ستیہ ناس، اس کا بیڑا ہی غرق ہو گیا، یہ کیا کہہ دیا اس نے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی وہی انداز اختیار کیا ہے قرآن کریم میں جو حضرت انسان کی سمجھ میں آنے والا. انسان کی سمجھ سے بالا تر کوئی چیز نہیں ہے. یہ انسان کی مرضی، اسے الٹا سمجھے یا سیدھا سمجھے. یہ ہمارا محاورہ ہے کہ ستیہ ناس اس کا، وہ تباہ ہو گیا، اس نے ایسا کر دیا، اس کا بیڑا غرق، اس نے کیا کر دیا.
تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قتل الانسان ما اکفر، انسان کا ستیہ ناس، انسان نے کیسا کفر بکایا. من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدرہ، اپنی تخلیق اور تقدیر کا انکار کر رہا ہے. اس کے متعلق جو ہے وہ اکھڑ گیا ہے. قتل الانسان ما اکفر، یہ تو بہت بڑا کفر تولا ہے اس نے. من ای شیء خلقہ، وہ اپنی تخلیق کو دیکھ لیتا. جس مالک نے اپنی ایک شاہکاری سے، اپنی اس سنائی سے، کاریگری سے، اللہ مالک نے ہمیں ایسا بنا دیا کہ ایک تصویر دوسری سے نہیں ملتی. اس کو چھوڑیں، یہ میرے اور آپ کے پور ہے. تھم لگاتے ہیں ہم. میری اور آپ کی شناخت، سب سے بڑی شناخت یہ ہے. بھائی ہماری آئیز بھی سکین ہوتی ہیں، تھوک بھی جو ہے وہ، یہ بات کی باتیں ہیں. سب سے سیدھا اور سب سے سمپل جو حل ہے ہماری شناخت کا وہ کیا ہے؟ یہ تھم امپریشن. ہم نے انگوٹھا لگاتے ہیں. ایک بندے کی دیکھو، ماں اور باپ، بہن اور بھائی، 4 بھائی ہیں، 2 بھائی ہیں، 10 بھائی ہیں، 3 بہنیں ہیں، 10 بہنیں ہیں، 4 بہنیں. ٹھیک ہے، آج کل تو بچے 2 ہی اچھے ہیں. بہرحال یہ پہلے وقتوں کی بات کر رہا ہوں. کئی بچے، مطلب اولاد بھی ہے، ماں باپ بھی ہے، ایک ہی خون ہے، ایک ہی خاندان ہے یار. لیکن یہ جو لکیریں ہیں، ایمانداری سے بتائیں، ایک بندے کی دوسری بندے سے ملتی ہے؟ یہ میرے مالک کی کاریگری ہے یار، یہ اس کی خلاقی صفت ہے. قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق. اب کہتا ہے اللہ تعالیٰ تقدیر کیسے بنائی؟ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مختلف قسم کے اعتراضات. تقدیری بنانی سی تو پھر ہمیں جزا اور سزا کیوں؟ جزا سزا ہے تو تقدیر کیوں؟ اور میرے بھائی آپ اس کیوں کہ یہ بن کیوں؟ اللہ تعالیٰ جس مالک نے تمہیں پیدا کیا، اپنے ہاتھوں کے اس پوروں کو دیکھ لو. وہ مالک تمہاری تقدیر، تمہارے اعمال کو پہلے سے جو بنانے کا قادر نہیں ہے. اسے علم ہے کہ تم کیا کرو گے، کیا نہیں کرو گے. میری بنائی ہوئی چیز میں اس کی گارنٹیاں دیتا ہوں اور کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں یہ چیز کر سکتی ہے، یہ چیز کر سکتی ہے، اس کی کارکردگی یہ ہے. تو جو رب ہے، مالک، جس جیسا خالق اور کوئی نہیں، باری بھی ہے خالق، اور اس کو علم نہیں تھا یہ میں بڑا ہو کہ کیا کیا کر سکتا ہوں، کیا کیا نہیں کر سکتا. دیکھیں، غور کریں اس پہ. اللہ تعالیٰ نے مومن کو اس قدر آزاد کر دیا ہے فکروں سے، یقین جانے اس قدر آزاد کر دیا ہے. اب کو پریشانی آتی ہے ہمیں تو ہم سر پکڑ لیتے ہیں. مصیبت آتی ہے، اوورال ہو یا ذاتی طور پہ ہو، پریشان ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیوں ہو گیا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. کوئی عزیز فوت ہو گیا، کوئی عزیزہ فوت ہو گیا، ماں باپ دنیا سے چلا گیا، یا کوئی اس طرح کاروباری خسارہ آ گیا، بیماری آ گئی، کسی قسم کا کوئی اور دکھ پڑ گیا، اور اسی طرح یا اوورال جس طرح یہ کرونا کی وبا تھی اس سے پہلے، یا جہاں کوئی بیماریاں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے. تو مالک اللہ احکم الحاکمین نے بڑی تفصیل سے اس کو بیان فرمایا. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی مصیبت جو اوورال ہوتی ہے، پورے علاقے کو لپیٹ میں لے لیتی ہے، یا ذاتی طور پہ، نجی طور پہ، خاندانی کوئی ہو، یا تم کسی ایک بندے کو یا بندی کو یا 10 بندوں کو یا 4 بندوں کو کسی خاندان کو آ جاتا ہے. الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، اس کے وقوع ہونے سے پہلے، اس کے تمہارے اوپر نازل ہونے سے پہلے رب تعالیٰ نے اس کو اپنی لوح محفوظ میں تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر. سوچ میں نہ پڑ جو یہ کیسے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے یہ تقدیر لکھنا تو اس کے لیے بہت ہی آسان ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر.
لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، سورہ حدید ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ سنو، اللہ تعالیٰ یہ تمہیں کیوں بتا رہے ہیں؟ جس چیز نے ہونا تھا ہو کر ہی رہنا تھا، یہ اللہ کیوں بتا رہے ہیں تمہیں؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو چیز تم سے ضائع ہو گئی ہے، جس چیز کا نقصان تمہیں برداشت کرنا پڑا ہے، یہ ہو کر ہی رہنی تھی، تم دل گرفتہ اعصاب شکستہ نہ ہو جانا۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا، کہیں اس غم کو پیٹ میں دل پہ نہ لے لینا بات، عَلَى مَا فَاتَكُمْ، وہ تو ہو کر ہی رہنی تھی، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو اللہ نے تمہیں کوئی نعمت بخش رکھی ہے تو اس پہ اترانا نہیں کہ یہ میں نے کی ہے، میں نے لی ہے، میرے اندر یہ کوالٹی تھی یا میرے اندر یہ صلاحیت تھی، میں نے علم کے بلبوتے، صلاحیت کے بلبوتے، ہنر کے بلبوتے لی، نہیں۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو اللہ نے مصیبت ڈالنی تھی اوورال یا ذاتی طور پہ، وہ ہو کر رہنی، اور جو اللہ نے نعمت بخشی ہے یہ بھی ہر حال میں اس نے دینی تھی، تیرا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے، تجھے صرف اللہ نے عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے، جو اللہ نے تیری ڈیوٹی لگائی ہے۔ اللہ توفیق دیتے ہیں ہر بندے کو، یاد رکھے، میں کئی دفعہ یہ مثال دے چکا ہوں کہ نماز کی مثال لے لیں، اللہ تعالیٰ سب کو نمازی بنا دے۔ صبح کی، یعنی ایک دن پہلے آپ صبح کی نماز، یعنی آج اگر آپ صبح کی نماز کے وقت اٹھ کھڑے ہوئے، آپ کو یورن آ گیا ہو تب آپ اٹھ گئے ہو، اذان ہو یا کوئی اس طرح کو خواب آ گیا ہو یا کوئی پرابلم ہو گیا ہو، کوئی بچہ بچی جا گیا ہو تو آپ اٹھ گئے ہیں، یا ویسے ہی آپ کی آنکھ کھل گئی، اللہ کی توفیق سے آپ کی آنکھ کھل گئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز کی توفیق دے دی، آپ نے نماز پڑھ لی۔ اچھا، اگلے دن، یہ میرا تجربہ نہیں، یہ آپ یہ سب کا ایکسپیریمنٹ ہوگا انشاءاللہ، آپ کو پتہ ہے، یہ جب کر کے دیکھ لیں، اگلے دن آپ کو اللہ تعالیٰ اسی وقت آپ کی آنکھ اللہ کی توفیق سے ضرور کھلے گی، آپ کو اللہ توفیق دے دے گا، آنکھ کھل جائے گی، اور یہ آنکھ کا کھلنا ہی اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ نے پکڑ کے تمہیں اٹھانا نہیں، واش روم میں لے کر نہیں جانا، وضو کرا کے مصلے پہ نہیں کھڑا کرنا۔ کیوں؟ توفیق دیتا ہے، مالک جبر نہیں کرتا ہے، توفیق اس کی ہوتی ہے، آگے میری مرضی، پھر آنکھیں مسل کے سو جاؤں، پیشاب کر کے پھر آگے لیٹ جاؤں، یا جو بھی سمجھوں، اللہ توفیق دیتا ہے، اور یہ اللہ کی توفیق اس کی بہت بڑی عنایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یہ جو تقدیر کا مسئلہ ہے، اس پہ ایمان لانا انتہائی ضروری ہے، ورنہ ہمارا اللہ کے ہاں ایمان قبول نہیں ہے۔ چھوٹے ہوتے ہم نے بھی پڑھی، اور آپ دوست احباب نے بھی ایمان کی صفتیں پڑھی ہوں گی، اور جو صفات ایمان مفصل ہے وہ آپ حضرات میں سے اکثر کو آتی ہوگی۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت، یہ 7 چیزیں ہیں غالبا۔ تو اس میں کیا ہے؟ والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر مجھے پسند ہو یا ناپسند ہو، اس کے اوپر ایمان لانا چاہیے مجھے، جس طرح اللہ میرا خالق ہے، میری تقدیر کا بھی خالق ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے میری تقدیر جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، اور یہ میرا ایمان ہونا چاہیے۔
اگر یہ میرا ایمان نہیں ہے تو پھر میرے دوسرے ایمان کا بھی اللہ کے ہاں اعتبار نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالی ہم سب کو اس تقدیر کے مسئلے پہ صحیح اور کامل ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو میں نے کئی خطبات سے یہ بیان کیا ہے، کافی سارے احباب کے سوالات بھی ذہن میں ہوں گے، گردش کر رہے ہوں گے، اور یہ ہونے بھی چاہیے۔ تو انشاءاللہ آئندہ جو جمعۃ المبارک ہے اس کے اندر میرا خیال ہے جو انشاءاللہ موضوع ہوگا، تو ہمارے جو سوالات ذہن میں آتے ہیں وہ انشاءاللہ ان کا حل نکل آئے گا۔